آپ کے لیے لے کر آئی ہوں الف شفق کی یہ چھوٹی سی بکلیٹ جو لاسٹ ایئر تقریباً 6 مہینے پہلے ہی مارکیٹ میں آئی ہے، ہاؤ ٹو اسٹے سین ان این ایج آف ڈویژن. اور یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پچھلے دنوں الف شفق نے اپنے لٹریچر فیسٹیول میں یہاں پہ جو اب میرے چینل پہ موجود ہے ان کا پورا کنورسیشن اسی بک سے ریلیٹڈ تھی وہ، اور یہ بالکل لیٹسٹ ہے اینڈ اٹس اے بک لیٹ. اگرچہ آج کل ایک نیا ناول الف شفق کا مارکیٹ میں آنے والا ہے، اس کی مارکیٹنگ شروع ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کا لانچ نہیں ہوا ہے. تو اس وقت تک جب تک وہ لانچ نہیں ہوتا دس از اے لیٹسٹ اینڈ اٹس اے بک لیٹ یو نو اٹس اونلی 89 پیجز آل 89 پیجز اور بہت چھوٹے سے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو لائنز وغیرہ بھی تھوڑی کم ہیں عام کتاب کی نسبت، اور مجھے لگتا ہے کہ ورڈز بھی جس طرح سے ایک عام کتاب میں 11 to 12 ورڈز ہوتے ہیں تو یہ اس سے خاصی کم ہیں. تو اٹ واز ویری ایزی ٹو ریڈ اٹ بیکاز یہ فارغ ہو تو ایک ہی دن میں پڑھ سکتے ہیں، 4 گھنٹوں میں پڑھ سکتے ہیں، 2 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی سپیڈ پہ ہے، بہت ہی چھوٹی سی اور بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتاب ہے کیا ایکچولی. اٹس پروز، اور یہ کوئی ناول نہیں ہے، اٹس پروز. اور جو 2020 نے جو چیلنجز ہمارے سامنے رکھے ہیں یہ سمجھیں کہ ان کو ڈیل کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے. یو نو ان این ایج آف ڈویژن، یہ جو ایج ہماری آ گئی ہے، جو ہمارا وقت آ گیا ہے لاسٹ ایئر سے، کرونا کے بعد سے، جو دنیا جس طرف جا رہی ہے، جس طرح سے ڈیوائڈ ہو رہی ہے، خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو امیگری ہیں، جو اپنے ملکوں سے نکل کے دوسرے ملکوں میں جا کے رہتے ہیں، جو لوگ نیٹیو نہیں ہیں کسی بھی ریجن میں. اور یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ ایکچولی اب تک تو ہم لوگ نیشنلزم پہ بلیو کرتے ہیں، ہمارے ہر جگہ پوری دنیا میں نیشنلزم پہ تحریکیں چل رہی ہیں. ہر ملک میں جو خانہ جنگی ہو رہی ہے وہ نیشنلزم کے نام پر ہو رہی ہے. اسپیشلی کرونا کے بعد ڈویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ ہر طرف سے اپنی سیفٹی کی خاطر دوسروں کو نکالا جا رہا ہے، اور امیگری اور ایکسپیرٹس جو ہیں جو دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے اپنے ملکوں سے وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. تو لاسٹ ایئر کرونا کے بعد جو بھی چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں، جس طرح سے دنیا بدلی ہے، یہ ان مسائل کو تھوڑا سا ان پہ روشنی ڈالتی ہے اور ہمیں تھوڑا سا ایک ڈیپ انسائٹ دیتی ہے ساری سچویشن کے اندر. اور بہت ہی خوبصورت الفاظ میں، بہت ہی پیارے الفاظ میں جس طرح سے الف لکھتی ہیں، جس طرح سے وہ ناول لکھتی ہیں، بہت ہی سادہ اور بہت ہی خوبصورت زبان میں، بہت ہی پیارے فکروں کے ساتھ. اسی طرح سے یہ بھی ہے. اور یہ پروز کی کتاب ہو کر اور سوشل ایشو پہ ہونے کے باوجود یہ اس قدر انٹرسٹنگ ہے کہ کم سے کم میں نے جب بھی اس کا ایک پیج پڑھا، میں نے پہلے اس کا کچھ پیجز میں نے ای ریڈر پڑھے اس کو پرچیز کرنے سے پہلے، اور میں ان پیجز پہ جم کے رہ گئی. اور جیسے ہی مجھے یہ مارکیٹ میں نظر آئی ہے میں اس کو ڈھونڈ کر لے کر آئی ہوں، اور میں نے سب سے پہلے سارا کچھ چھوڑ کے داؤ میں ایک اور کتاب پڑھ رہی تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ کر اس کو پڑھا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو صرف جو انڈر لائن کرنے والی سینٹینسز ہیں وہی اتنے زیادہ ہیں کہ کمال ہے. آپ کو فکروں کا مزہ آ جاتا ہے، آپ کو باتوں کا مزہ آ جاتا ہے جب آپ ایک اچھے لکھنے والے کی تحریر پڑھتے ہیں، اور پھر جب وہ بات کر رہا ہو جو آپ کے بھی اندر کھٹکتی ہے، جو آپ بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت دنیا میں تمام کونوں میں، ہر جگہ پہ، ہر سوچنے والا، ہر محسوس کرنے والا اپنے اپنے انداز سے یہی بات محسوس کر رہا ہے کہ اب جو آنے والا وقت ہے، اب جو زمانہ گزر رہا ہے، اس کے آگے کیا ہے. اور ایک دم سے یہ پوسٹ کرونا ورلڈ میں ڈویژن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ہم لوگ نیشنلزم کو بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں. ہم لوگ نیٹیوز کو ہم بہت زیادہ کنسرن ہو گئے ہیں کہ who belongs to this land and who is not belonging to this land. اور یعنی کہ ایک
مجھ سے زیادہ علی شفق نے یہ بات اس میں ڈیفائن کی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رہتا ہے کہ نیشنز ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ اپنے ملکوں میں آباد ہیں، اپنے علاقوں میں آباد ہیں، اتنی ہی ایک بڑی آبادی امیگریز کی بھی ہے، ایک اتنے ہی بڑے تعداد امیگرینٹس کی بھی ہے، اتنے ہی زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں، پورا امریکہ، آپ برٹش میں دیکھیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، مڈل ایسٹ، یہ علاقے بھرے ہوئے ہیں ایکسپیٹ سے، یہ امیگریشن والے لوگوں سے، امیگریز سے، جو اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں کے آباد آئے ہوئے ہیں، ان کی پہلی نسل، دوسری نسل، تیسری نسل ان علاقوں میں ہے۔ اور جب اس طرح کی کوئی بھی سچویشن پیدا ہوتی ہے، جیسے 9/11 ہوا تھا، تو اس طرح کی سچویشن میں بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایکسپیرٹس ہوتے ہیں، جو اپنی زمین پر نہیں ہوتے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ کوشچن کرتی ہے ان ویلیوز کو کہ آپ کس بیس پر آپ ڈفرینس کرتے ہیں اپنے لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں، اور کس بیس پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور چونکہ میں خود ایک امیگری ہوں، میں خود ایک اپنے ملک سے باہر ہوں، تو اس کتاب نے شاید اس لیے بھی مجھے بہت زیادہ اپیل کیا ہے، بہت خوبصورتی سے، بیکاز اٹ واز ڈیلنگ اوور ایشوز۔ اچھا، ایک چیز اس میں بہت پیاری ڈسکس کی ہے، اور اس میں بہت سارے کویسچنس ہیں جو الف نے اٹھائے ہیں۔ جیسے الف نے ایک چیز بہت پیارے طریقے سے بتائی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے، 20 ایئرس پہلے، یعنی کہ 90s کے اینڈ کے اور 20 کے اسٹارٹ کے جو لوگ تھے، وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ آنے والا وقت آج سے اچھا ہے، اور ہم سارے پیرنٹس، ایز اے پیرنٹس، ہمارے پیرنٹس ہمیشہ یہ توقع کرتے تھے کہ ہمارے بچے ہم سے آگے جائیں گے، ہماری جنریشنز ہم سے بہتر وقت میں ہوں گی۔ لیکن آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں وہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو ایک فیلنگ تھا کہ اگلا وقت آنے والا پہلے سے اچھا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایک دم سے دنیا اتنی عجیب و غریب صورتحال میں ہے کہ ہمیں آنے والا وقت اب برا لگنے لگ گیا ہے۔ ہمیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہی ہمارے دماغوں سے ختم ہو گئی ہے کہ جو آنے والا وقت ہوگا وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا۔ اور یہ اتنی پیاری بات لکھی ہے، حالانکہ ہم سب یہ لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں، ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید رائٹر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ بات وہ کہہ دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، اور اتنے خوبصورت طریقے سے وہ کہہ دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، جس طرح سے کہ اس کو کہ وہ ہر کسی کے دل کو جا کے لگتی ہے، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی بہت پیارے طریقے سے الف نے لکھا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک پیراگراف سناتی ہوں، اور میں اس کو آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے سناؤں گی، کیونکہ میں اردو میں آپ کو تبصرہ دے رہی ہوں، تو لیکن یہ اتنا خوبصورت ہے، ایکچولی اس میں اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ میرا دل چاہے تو بس چلے تو میں یہ ساری آپ کو اردو ترجمہ کر کے سناؤں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ حالانکہ یہ بہت سمپل ہے، آپ اس کو بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی سمپل، ہمیشہ کی طرح جیسے الف بہت ہی سمپل لکھتی ہیں، تو یہ اسی طرح سے ہے۔ Motherlands are castles made of glass۔ اس کا کہنا چاہیے کہ ہمارے جو دیس ہوتے ہیں یا ہمارے جو ملک ہوتے ہیں وہ شیشے کے بنے ہوئے قلعے ہوتے ہیں، اور جب ہم نے ان کو چھوڑنا ہو تو ہمیں کوئی نہ کوئی چیز توڑنی پڑتی ہے، کوئی دیوار، کوئی سماجی عادت، کوئی ہمارا وہاں کے کلچرل، کوئی وہاں کا ٹریڈیشن، کوئی کلچرل، کوئی علاقائی رویہ، یا کوئی علاقائی نارم، ٹریڈیشن ہی کہہ لیتے ہیں ہم، کوئی علاقائی ٹریڈیشن توڑنا پڑتا ہے، کوئی ذہنی دباؤ یا ذہنی غلامی چھوڑنی پڑتی ہے، یا کوئی دل توڑنا پڑتا ہے، اور جو بھی چیز آپ وہاں سے توڑ کر نکلتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کا تعاقب کرتی ہے۔ ایک امیگری کے طور پہ، ایک مہاجر کے طور پہ، اسی لیے جب آپ ایک مہاجر ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ شیشے کے وہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو ہوتے ہیں اپنی جیبوں میں ڈال کے لیے پھرتے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ آپ ان شیشے کو ٹکڑوں کو بھول جاتے ہیں اپنی جیب میں رکھ کے، اور وہ بہت لائٹ ہوتے ہیں اور ان کا ویٹ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ جب آپ آگے چلتے ہیں، your little ambitious and important plans، اور آپ اپنی
خواہشات کو اور اپنے مقاصد کو جب فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا سا بھی آپ ان شیشوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو یاد کرواتا ہے کہ آپ کی جیب میں شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں. They will cut you deep اور ان سے آپ کو بہت ہی گہرا گھاؤ لگ جاتا ہے. ہمارے ملک جن سے ہم نکل کر آتے ہیں یہ ان قسموں کی طرح سے ہوتے ہیں جو ہم نے بچپن میں لی ہوتی ہیں ایک بچے کے طور پر. ہم ہو سکتا ہے ان پہ یقین نہ کرتے ہوں, مزید یقین نہ کرتے ہوں, لیکن ہم ان کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں اور وہ اسٹل وہ ہمیں خاموش کروا دینے کے لیے وہ کافی ہوتی ہیں. وہ ہمارے وہ راز ہوتے ہیں جو ہم نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں. وہ ایسے راز ہوتے ہیں جن کے جواب ہم نے آج تک نہیں دیے, جو ہمیشہ انکہے رہتے ہیں. پرانے گھاؤ جب ایک دم سے نئے سرے سے کھل جاتے ہیں اور فرسٹ لوز انفارگوٹن, اور وہ ہماری وہ پہلی محبت ہوتی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. Adam and thou we may be to abandon our motherlands. ہمیں چاہے جتنے بھی ہم پختہ ہمارے ارادے ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کو چھوڑ کر جانا ہے, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہو چکا ہے. بہت زیادہ حماقتیں دیکھ لیں ہم نے, بہت زیادہ الجھنیں دیکھ لیں, بہت زیادہ مزاحمت اور ظلم سہ لیا ہم نے اپنے ملکوں میں. لیکن یہ جو سچ ہے یہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے. یہ وہ سائے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں. بعض اوقات ہم ان سایوں کے آگے چلتے ہیں, بعض دفعہ یہ ہمارے پیچھے رہ جاتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. That's why even long after our migration, if you listen carefully, you can still detect traces of our motherland in our broken accents, half smiles, uncomfortable silence. Oh my God, یہ میں نے ترجمہ لٹرل ورڈز میں نہیں سنایا, میں نے آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں, اور آپ کو اس ایک پیراگراف سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اس کتاب میں. بہت ہی پیاری کتاب ہے اور یہ مجھے 28 درہم میں یہاں سے ملی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان میں ایشیا میں ابھی یہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے, یہ پہنچ گئی ہوگی. تو یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے, سستی بھی ملے گی, چھوٹی بھی ہے, پڑھنی بھی آسان ہے. تو میں ضرور آپ سے کہوں گی کہ اس کو ضرور پڑھیے گا, یہ اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے.